کریں یہ کام کہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے اور ہر وقت آپ ہاتھ تانگ ہونے کا رونا رو رہے ہیں، ہر وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بڑی آزمائش میں ہوں، جب خدا نے آپ پہ نہیں ڈالی تو اتنے جھوٹ بولنا صرف اس لیے کہ میرے پیسے بچ جائیں، صرف اس لیے کہانی سنانا کہ حالات میرے بڑے خراب ہیں کہ کوئی بندہ میرے سے کوئی تھوڑا بہت قرض نہ مانگ لے۔ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا، بخاری مسلم ہے، حضور نے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا، کچھ چیز ہے ضیافت کے لیے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں۔ حضور نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو، تو حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے؟ ایک صحابی اٹھے فوراً، حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا، یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے، صرف بچوں کا کھانا، یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اپنی ہنڈیا پہ برتن دے لیا، صرف بچوں کا کھانا۔ کہتے ہیں گھر گیا، بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگی بچوں کی روٹی ہے۔ میں نے کہا بچے سلا دے، صبح ناشتہ کر لیں گے۔ تو کہنے لگی آپ کیا کھائیں گے؟ تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ تو کھائے گی، مہمان جو نبی پاک کا ہے۔ کہا اچھا، اب ذرا تجویز دیکھو میاں بیوی کی سوجھی آپس میں۔ کہتے ہیں کھانا لگا دینا، کیونکہ ایک آدھ بندے کا کھانا ہے۔ اپنی غربتوں کا ہر جگہ اظہار کرنا، رونا رونا، یہ دیکھو غربت کیسے چھپائی جا رہی۔ اس کو کہا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا، تو آیا ہے تو تھوڑا رحم کھا، یہ نہیں کہا اٹھ کے نا تو کھانا رکھنا اور اٹھ کے نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دکھ بیان کریں؟ ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں گے۔ تو نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے، اہلیہ اٹھی کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ خامد بھی ہاتھ چلاتے رہے، بیوی کبھی برتن رکھتی کبھی اٹھاتی، پتہ چلے کہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا۔ یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں، اس وقت ہوا جب چراغ بھی بند تھا، اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ فرماتے ہیں صبح کے اجالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبوی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کیا ہے نا، اسے دیکھ کے میرا رب بڑا مسکرایا ہے، اللہ بڑا مسکرایا ہے۔ اللہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ شان ہے صحابہ کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرایا تیرا یہ انداز دیکھ کے، اور اس نے قرآن نازل کیا وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو دوسروں پر اثار کر دیتے ہیں، قربانی دے دیتے ہیں۔ رب مسکرایا ہے، اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور بہن آ کے منت کر رہی ہے کہ بھائی حالات بڑے خراب ہیں، تھوڑی سی مہربانی کر۔ تو کہتے ہیں بہن پردہ یہ ہے بس، کیسے بتاؤں تجھے حالات، مجھے کیا بتاؤں، کام کتنی مشکل سے چلتا ہے، یہ پردہ یہ بس۔ بہرحال اگر تو نے کہا ہے نا 50,000 تو میں زیادہ نہیں، کوئی 20 کو دے دوں گا تجھے، وہ بھی خاصی نیکی کر کے، وہ بھی بتا سکھا کے۔ رات اماں پہ علیحدہ سے احسان چڑھاؤں گا، ابا پہ علیحدہ سے چڑھاؤں گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ تعاون کرنا، سارے علاقے کو ویسے ہی بتاؤں گا۔ اور وہ غریبنی بیچاری 20,000 لے کے گھر گئی ہے، پھر سفارشیں کر رہی ہے کہ مہربانی کرو۔ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو پہلے بیوی کو پکڑاتے ہیں تو دے، اس لیے کہ پھر وزیر اعظم تو ڈنڈا نکال لے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر گھر میں رہنا، لہذا وہ یہ تو آگے لگ۔ یہ کیا لہجہ ہے آپ کا؟ یہ تو کسی کو بھی دیں تو چھپا کے دینے کا حکم ہے، کسی کو بھی دیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، الٹے کو خبر۔ اور یہ جو بالکل ہی اپنے ہیں ان پر تو پردہ پوشی آپ کے لیے ویسے ہی ضرورت تھی۔ میرے عزیز، رب مسکراتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعمال ہمیں بتائے جن پر اللہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو حضور نے نامینیٹ کیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی تھے۔ یہ وہ خوبصورت صحابی ہیں جن کے جنازے کو کندھا میرے نبی پاک نے عطا فرمایا، حضور نے کندھا عطا فرمایا۔ کمال ہو گئی، نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔
حضور نے کندھا دیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا, ان کی والدہ رو پڑی, بڑے درد سے روئی. ماں تھی نا, ان کی آواز جب حضور تک گئی تو نبی پاک نے فرمایا آنسوؤں کو روک لے, آواز کو کم کر لے, تیرے بیٹے کی تو جب روح پرواز ہوئی ہے تو رب مسکرایا ہے. جس کے آنے پہ رب راضی ہو مسکرا دے جو اس کی شان کے لائق ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے جانے پر نا رب, وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا, دیکھو گے میرے مرنے پہ ہر سو شور تمہیں پتہ چل جائے گا جب ہم جائیں گے. میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا, دیکھو گے, اور کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. اور درویش کہنے لگے بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ, پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ. اور عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. فرمایا کہ ان کے تو جانے پہ رب کریم. اور حضور نے ایک دعا بھی دی. حضرت ابو طلحہ, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, ان کا وصال ہو گیا تو حضور نے دعا بھی دی. فرمایا یا اللہ جب میرا طلحہ آئے نا تو اس سے مسکرا کے بات کرنا, یہ تجھ سے مسکرا کے بات کرے جو تیری شان کے لائق ہے. تو اللہ تعالیٰ غائب درجے راضی ہوتا ہے. ایک دفعہ پھر بات دہراتا ہوں, جو میدان میں ڈٹ کے شہید ہو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. جو توبہ صحیح کریں سچی کریں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. جو نماز کے لیے صفیں بنائے رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے. جو جہاد کے لیے صفیں بنائے رب دیکھ کے مسکراتا ہے. جو لوگ صبح پچھلے پہر اٹھ کے عبادت کریں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے. اور جو کبھی کبھی بھوکے رہ کے دوسروں پر قربان کر کے احسار کر دیں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ ان سارے کاموں میں سے کسی ایک کام پہ ہمیں بھی لگا دے تاکہ یہ بڑی فضیلت اللہ تعالی ہم گناہگاروں کے حصے میں بھی فرما دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.